السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ملحدین کے ایک سوال کا جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ وہ سوال کافی چرچے کے اندر ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ اگر خدا کا وجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سننے میں تو بڑا مضبوط سوال لگتا ہے، بڑا تگڑا سوال لگتا ہے، بھئی ہے تو نظر آنا چاہیے، مگر ذرا غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس کے اوپر یقین کرتے، پھر بھی اس کو مان لیتے ہیں۔ جیسے میں دو چار مثالیں دیتا ہوں۔ ہوا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی ہم مان رہے ہوا ہے۔ اسی طرح کشش ثقل، یہ قوت، ایک قوت ہے کھینچنے کی قوت، جیسے زمین کے اندر اپنے طرف کھینچنے کی قوت ہے، تو یہ قوت نظر نہیں آتی، یہ قوت نظر، لیکن ہر بندہ اس کو مانتا ہے کہ زمین کے اندر کھینچاؤ ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے زمین۔ اسی طرح موبائل سگنل ہے، موبائل سگنل ہے تو ابھی بیچ میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، بیچ میں کچھ، حالانکہ سگنل ہیں، سگنل موجود ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا، پھر بھی ہم مان رہے ہیں کہ سگنل ہے، نظر تو نہیں آ رہا ہے بھائی۔ اسی طرح کسی کو کہا جائے کہ آپ جو ہے عقل مند ہے تو اس کا بتاؤ کہاں ہے آپ کو عقل، تو اس کا کیسے بتائیں گے بھائی؟ عقل مند ہونے کا ثبوت کیسا دے گا؟ وہ عقل نکال کے بتائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ عقل نکال کے نہیں بتائے گا وہ، لیکن پھر بھی مان رہا ہے کہ عقل مند ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ محبت ہے تو بتا بھائی کہاں ہے محبت، تو کہاں بتائی جا سکتی ہے محبت کو۔ غصہ ہے تو غصے کو بتایا جا سکتا ہے۔ میں بہت طاقتور ہوں، بولے بہت طاقتور ہوں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان دیکھتا نہیں ہے لیکن مانتا ضرور ہے، مانتا ضرور ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا ہے تو نظر آنا چاہیے، یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ جو چیز موجود ہے وہ نظر آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات یہاں پر جو خصوصی بات یہ ہے کہ اب خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ خدا نظر نہ آنے کی جو ہے بے شمار وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، برداشت کر سکے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے پردوں 70 یقین پردوں میں سے تھوڑا سا پردے کا تھوڑا سا نوک کے برابر، سوئی کے ناکے کے برابر پردہ کھول دیا تو پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، باریک ہو گیا، سرما، وہیں سے شروعات ہو گئی، سرما ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو موجود ہے لیکن ہمارے اندر وہ طاقت موجود نہیں ہے، ہمارے آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا نہ دیکھنا یہ اس کی محدودیت نہیں بلکہ اس کی عظمت کی علامت ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں محدود ہیں، اس لیے وہ لامحدود ذات کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ جو ہے لامحدود ہے اور ہماری جو آنکھ ہے وہ محدود ہے۔ جیسے ہماری جو آنکھ کی انتہا ہے یہاں تک دکھے گی، یہاں تک دکھے گی، اس کے آگے نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ لامحدود ہے تو ایک محدود آنکھ سے لامحدود چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہاں، یہاں پر ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ کل قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ طاقت عطا فرمائیں گے اور جتنا اللہ کی مرضی ہوگی، جیسا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس وقت بتائیں گے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے پاس وہ طاقت، پاسبلٹی موجود نہیں ہے، امپاسبل، پاسبل نہیں ہے۔ ایسا یہ نکلا کہ دوستوں یہ ثابت ہوا کہ نظر نہ آنا کسی چیز کے وجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن اس کو ہم مانتے ہیں۔ اسی اصول پر اللہ کا وجود بھی ہے، کائنات کا نظام اور اس کی نشانیوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک آخر میں جو بات کہہ کے بات مکمل کریں گے کہ اللہ کا وجود ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ جیسے غصہ ہے کیسے پتا، اس کے ایکسپریمیشن سے جو ہے پتا چلے گا۔
जैसे वहां खाना बन रहा है तो खुशबू यहाँ तक आ रही है तो पता चलेगा भाई वहां बिरयानी बन रही है, वहां दालचा बन रहा है, वहां फुला चीज बन रही है, मिठाई बन रही है, तो यहाँ तक उसकी खुशबू आ रही है। तो असरात की वजह से भी किसी चीज को समझा जा सकता है। जैसे दूर से धुआं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं आग लगी है, तभी तो धुआं होगा भाई, बगैर आग के धुआं नहीं होता है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला है, इसका सबूत ये कायनात है भाई। कायनात का जो निज़ाम है, आसमान है, जमीन है, सूरज का निज़ाम है और चांद का निज़ाम है, सितारों का निज़ाम है, कहकशाओं का निज़ाम है, खुद इंसान का पैदा होना है, कितने मरहले से पैदा होता है, कैसा जो है इंसान के जिस्म के अंदर नसें हैं, हड्डियां हैं, एक एक जो है नस के ताल्लुक से कैसी कैसी चीज़ें हैं। ये जब हम चीज़ को देखेंगे, गौर करेंगे तो पता चलेगा कि यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई ताकत ज़रूर है। वो ताकत है अल्लाह ताला की, वो ताकत है अल्लाह ताला की। तो आज के वीडियो में आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो शख्स ये कहते हैं कि अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आते, उसकी हमने वजह बता दी है, उसका पूरी वजाहत की है। लिहाजा ये सवाल करना कि हमको दिखाओ हम अल्लाह को मान लेंगे, ये गलत सवाल है, ये सवाल ही गलत है, इसलिए ये मुतालिबा पूरा नहीं किया जा सकता। हाँ, यहाँ ईमान की हालत में रहेंगे और आखिरत में ईमान की हालत में चले जाएंगे तो कल क़यामत दिन अल्लाह ताला जरूर नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है हदीस के अंदर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगर किसी के सवालात हो तो कमेंट के अंदर जरूर कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।